کلپ نمبر 154، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 سے 169 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ منافقوں کی پہچان کروا دے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے، جس میں بہت بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی تاکہ اللہ عز و جل لوگوں کو منافقوں کی پہچان کرا دے، کیونکہ منافقوں کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو، یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا، تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا۔ منافقین نے احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے تو دکھاؤ۔ یقیناً موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی، خواہ آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اگر لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ شان نزول، اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے
پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا، پس یہ آیت نازل فرمائی۔ شہداء کی شان، اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، انہیں رب کریم کی طرف سے روزی ملتی رہتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کے روح اور جسم دونوں زندہ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔